جزاک اللہ خیر۔ بظاہر تو جیسا حضرت فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک شاعر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے شاعروں کو بھی پیدا کیا ہے جنہوں نے اپنے شعر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبتیں حاصل کی ہیں کہ شاید دوسرے بڑے بڑے لوگ جو علمی حلقے کے ہوں وہ حاصل نہ کر پائے ہوں۔ یہ تو محبت کے وہ مقامات ہیں کہ آدمی چاہے وہ نظم والا ہو، نثر والا ہو، کہ شاعر ہو، کہ وہ خطیب ہو، واعظ ہو، اگر کوئی آدمی اس راستے کا سفر کرنے لگ جاتا ہے اپنے کلام سے اور اپنے سخن سے اور اپنے جذبات سے، جب اس محبت کی راہ پر اگر کوئی خطیب چل جاتا ہے کہ جو محبت کی راہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا تک اس کو لے جائے تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں بڑے بڑے شاعر ایسے گزرے ہیں جو عشق رسول اور محبت رسول میں ایسے ڈوبے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح بڑے بڑے اولیاء کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ ان شاعروں کو بھی محبوب رکھتا ہے کہ انہوں نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا دل پیش کر دیا ہے اور اپنے جذبات کو پیش کر دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایک شاعر کا ایک ایک شعر ان کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ زندگی میں جتنے اشعار پڑھے، دیوان لکھے ہوں، بہت سارے اشعار شاعر تو پڑھتے ہی رہتے۔ 50 سال سے جب کوئی شاعر اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے اور 50 سالہ شاعر تو وہ پڑھتے ہی رہا ہوگا، لکھتے ہی رہا ہوگا، کتنا لکھا اور پڑھا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک کلام ہی کی بنیاد پر اللہ ان کے درجات کو دنیا میں بھی عزت و شرف عطا فرما دیتا ہے، اور جب ایک کلام کی برکت سے وہ دنیا میں عزت و رفعت اور شرافت کے مقامات پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اللہ ان کو ضرور وہاں آخرت میں بھی وہ مقامات عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی ہمارے درمیان ڈاکٹر نواز دیوبندی دامت برکاتہم بھی ہے کہ جہاں وہ ایک شاعر ہیں وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا دل کتنا بلندیوں تک ہوگا، ان کے دل میں کتنی محبتیں ہوں گی، یہ تو ہر صاحب کلام جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی زبانوں پر، دلوں میں، خیالات میں، ذہن میں وہ کلام ڈال دیتے ہیں کہ جب یہ پڑھنے والا میری محبت اور میرے رسول کی محبت میں ہے تو ان کے اوپر کچھ کلام کھول بھی دیتے ہیں۔ ابھی وہ واقعہ سنا ہی رہے تھے کہ دل ہمارا ٹوٹا اور کسی نے ہمیں ایک بات کہی کہ آپ نے نعت تو کہی لیکن آپ نے سلام نہیں کہا۔ میرا جب انٹرویو لیا گیا، فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ میرا ایک طویل انٹرویو لیا تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے نعت تو پڑھی لیکن سلام نہ پڑھا، تو کہا میں نے جواب تو ادھر ادھر دیے لیکن دل مطمئن نہ ہوا۔ لیکن جو سفر ہوا حج کا اور جب قلم اٹھایا تو فرمانے لگے قلم سے میں لکھتا ہی جاتا تھا اور یہ سلام بنتا ہی گیا، اور ایسا الہامی کلام ہوا کہ 23 سال میں کوئی ایک شعر اس میں نہ بنا پائے۔ ظاہر ہے کہ ایک رات میں ایک کلام اترا ہو اور وہ شاعر خود ہو، 50 سال سے شعر بناتا ہی رہتا ہو اور شعری دنیا کو اس نے مسحور کر دیا ہو، شعری دنیا کے اندر اپنا ایک مقام حاصل کیا ہو، لیکن اس سے اس سلام کے اوپر دو تین شعر بھی نہ لکھے گئے ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ الہامی کلام ہوتا ہے۔ پھر اس میں کہاں اضافہ ہوتا ہے تو باقی فرمایا کہ جب میں لکھتا گیا، قلم اور کاغذ تھا، ایک لفافہ تھا، میں نے لکھنا شروع کر دیا، وہ سلام بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلام کو بارگاہ نبوت میں قبول فرما لے جو انہوں نے اپنے محبوب کے لیے کلام لکھا۔ ہر ایک آدمی نے اپنا اپنا کلام لکھا ہے، عرب نے بھی لکھا ہے، عجم نے بھی لکھا ہے، عربی شاعروں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ، کیا کیا شعر ہے آپ نے پڑھایا ہوگا کہ بوسیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ حضور کو انہوں نے اشعار سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کے اوپر فرمایا اپنی چادر مبارک ان کو
خواب میں زیارت ہوئی، اور زیارت کے بعد جب انہوں نے وہ قصیدہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا خواب میں، یا جو بھی واقعات ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنی جو ہے چادر مبارک جو ہے بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کو دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے فالس کی بیماری تھی، رحمت عالم وسلم کی اس چادر سے ان کی وہ بیماری ختم ہو گئی۔ کیا کیا اشعار لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس شاعر کا کوئی عمل اور اس شاعر کی نجات اگر ہوگی تو صرف اسی ایک شعر کی بنیاد پر ہوگی۔ بہرحال ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ایک ایسا دنیا کا ایک ایسا عالمی شاعر جو ہمارے درمیان ہم بچوں کو اپنے دیدار کرا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کلام سنایا۔ ان کا کلام تو 50 سال سے ساری دنیا کی فضاؤں میں بڑے بڑے مشاعروں میں ہوتا ہی رہا ہے۔ ہماری سعادت بھی ہوگی، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم جب بلائے جائیں گے مفسروں محدثوں دیوبندیوں کو تو کہا جائے گا کہ دکاندار کرایہ داروں کو بھی بلا لے۔ ہم بھی تو یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول جب آپ ڈاکٹر نواز دیوبندی کو آپ السلام کی بنیاد پر جو ہے اپنے پاس بلائیں گے تو اس کے صدقے اس کا کلام ہم نے بھی محبت سے سنا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ کرے کہ السلام کی برکت سے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم سب آج ایک ایسے شاعر کو اور ایک ایسے سخنور کو سن رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ ہیں، اگر طلبہ سمجھیں، ان کے کلام کو سمجھے، ان کے کلام کے مقام کو سمجھے جو دنیا نے سمجھا، بڑے بڑے شاعروں نے ان کے سامنے جو ہے اپنے سر نگو کر دیے ہیں، تو یہ اللہ کسی کو کمالات دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سلام کو اور مقبول عام اور تام فرمائے، اور ہم سب کو بھی ایسا کلام اور سلام بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنی تربیت کی راہ میں ہیں، ترقی کی راہ میں، ایک سفر میں آپ بھی ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ رسول کی محبت کو لے کر اگر اٹھیں گے، اس سیرت کی ان محبت بھرے ان جذبات کو اگر کسی نے پیدا کر لیا تو انشاءاللہ یہ ہمارا پڑھنا اور سننا اور بیٹھنا یہ سب انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ ہم بے حد ڈاکٹر صاحب کے ممنون و مشکور ہیں، اور رباب بھائی کے خاص طور سے، چونکہ یہ تو آج کل شاعروں کے سمجھ لیجئے کہ بہت بڑے محب ہو گئے، ان کو شاعروں سے محبت ہے، تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو یہاں آرام کروائیں۔ ابھی ایک بڑا ان کا ایک پروگرام ہے، شام میں ایک شادی میں ایک مشاعرے میں جا رہے تھے، ہم نے کہا کہ یہ سعادت ہمیں ہو جائے، نعمت غیر مترقبہ ہمیں مل جائے، چونکہ ہم بلاتے ڈاکٹر صاحب کو شاید کہ ہم بلا نہ پاتے، وہ تو بڑے بڑے مشاعروں کے، ہم جیسے چھوٹوں کی دعوت پر کون جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کو ہم بلا ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ہماری وہاں پہنچ ہی نہیں تھی۔ بہرحال آج ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہمیں اس جامعہ میں ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے۔ جس طرح دارالعلوم دیوبند نے عشق اور علم کی محبتوں کو ساری دنیا میں پھیلایا، اس میں ڈاکٹر صاحب کا بھی نام ہوگا کہ شاعری کے ذریعے سے ایک ایسا فرزند دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے ایک ایسا فرزند شاعری کو لے کر چلا کہ جس نے ساری دنیا میں دیوبند کا نام ان کے ذریعے سے بھی روشن ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب صحت اور عافیت عطا فرمائے، ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ میں حضرت مولانا یونس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تشکر کلمات کہہ کر دعا فرما دے، مختصر مجلس کا اختتام فرما دے۔